اردو میں جو اسماء اشارہ ہے قریب کے لیے، یہ نہ تو مذکر مؤنث میں فرق کرتا ہے اور نہ ہی واحد تثنیہ جمع میں فرق کرتا ہے۔ عربی زبان اتنی کشادہ ہے کہ اس میں مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی الگ الگ الفاظ بنائے گئے ہیں۔ تو یہ اسماء اشارہ قریب اور بعید آپ کے سامنے ہیں، یعنی ہم ھذا اس چیز کے لیے استعمال کریں گے جو واحد ہو، یعنی تعداد میں ایک ہو، وہ چیز مذکر ہو اور قریب ہو، تو ھذا استعمال کیا جائے گا۔ مشار کا مطلب ہے اشارہ کیا گیا، اور الیہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اولئک ہیں۔ اسماء اشارہ کے یہ 3 قواعد آپ کے سامنے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 14۔ آج کے سبق میں ہم اسماء اشارہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ اردو میں ہم جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ چیز قریب ہو یعنی نزدیک ہو، یا وہ چیز بعید ہو یعنی دور ہو۔ ہم قریب کے لیے عام طور پر یہ استعمال کرتے ہیں، یہ۔ اب اگر وہ چیز مذکر ہو تو بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ چیز مؤنث ہو تو بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر وہ چیز واحد تثنیہ یا جمع ہو تو ہم تمام میں یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اردو میں جو اسماء اشارہ ہے قریب کے لیے، یہ نہ تو مذکر مؤنث میں فرق کرتا ہے اور نہ ہی واحد تثنیہ جمع میں فرق کرتا ہے۔ بعید کے لیے ہم جو اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے وہ۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص آ رہا ہے، وہ شخص یا وہ 2 شخص یا وہ عورت، وہ 2 عورتیں، یا وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں۔ اردو میں بعید کے لیے جو اسم اشارہ ہے وہ ہے وہ، اور یہ بھی مذکر مؤنث کے لیے وہ ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی اسم اشارہ وہ نہ مذکر مؤنث میں فرق کرتا ہے اور نہ ہی واحد تثنیہ جمع میں فرق کرتا ہے۔ لیکن عربی میں ہم جو اسماء اشارہ پڑھنے والے ہیں وہ اسماء اشارہ ایسے ہیں کہ قریب کے لیے اور بعید کے لیے تو الگ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ مذکر مؤنث کے لیے بھی الگ ہیں، اسی طرح واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی الگ ہیں۔ تو اس سے آپ عربی زبان کی وسعت کو اور عربی زبان کی کشادگی کو، فصاحت و بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان اتنی کشادہ ہے کہ اس میں مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی الگ الگ الفاظ بنائے گئے ہیں۔ تو آئیے ان اسماء اشارہ کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بات کی، اسماء اشارہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قریب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یعنی نزدیک کے لیے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بعید یعنی دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قریب میں یا تو وہ چیز مذکر ہوگی یا وہ چیز مؤنث ہوگی، اور مذکر میں یا وہ چیز واحد ہوگی یا وہ چیز تثنیہ ہوگی، یعنی واحد مذکر قریب کے لیے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ھذا، یعنی ہم ھذا اس چیز کے لیے استعمال کریں گے جو واحد ہو یعنی تعداد میں ایک ہو، وہ چیز مذکر ہو اور قریب ہو، تو ھذا استعمال کیا جائے گا۔ اب اگر وہ چیز تثنیہ ہو، مذکر ہو، قریب ہو، تو اس کے لیے ھذانی استعمال کیا جائے گا۔ تو ھذا یعنی یہ ایک مرد، ھذانی یہ 2 مرد۔ اسی طرح مؤنث کے لیے واحد میں استعمال کیا جائے گا ھذہ، اور تثنیہ کے لیے ھاتانی۔ ھذہ یعنی یہ ایک عورت، ھاتانی یہ 2 عورتیں، یعنی ھذہ اس اسم کے لیے استعمال کیا جائے گا جو تعداد میں ایک ہو، واحد ہو، مؤنث ہو اور قریب ہو، تو اس کے لیے ھذہ استعمال کیا جائے گا۔ اور ھاتانی اس چیز کے لیے جو تثنیہ ہو، مؤنث ہو اور قریب ہو۔ اب جب مذکر اور مؤنث ان دونوں کی جمع لائی جائے گی تو جمع میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں، یعنی مذکر کی بھی جمع وہی آئے گی اور مؤنث کی جمع بھی وہی آئے گی، تو جمع یہ دونوں میں برابر ہے، اور وہ جمع ہے قریب کے لیے ہؤلاء۔ تو ہؤلاء کا مطلب ہوتا ہے یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں، تو جمع میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں، تو یہ اسماء اشارہ قریب ہیں۔ اسی طرح اسماء اشارہ بعید کو دیکھیں، اس میں بھی مذکر اور مؤنث کا فرق ہے،
اور مذکر واحد کے لیے اس میں استعمال کیا جاتا ہے ذالکا۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد۔ اسی طرح مذکر تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ذانکا، یعنی وہ دو مرد۔ اسی طرح مؤنث واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تلکا، وہ ایک عورت۔ مؤنث تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تانیکا، یعنی وہ دو عورتیں۔ یعنی ذالکا اس اسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو واحد ہو، مذکر ہو اور بعید ہو، اس کے لیے ذالکا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع جس طرح اسماء اشارہ قریب میں برابر ہے، اسی طرح اسماء اشارہ بعید میں بھی مذکر مؤنث کی جمع ایک ہی ہے، اور وہ ہے اولئک۔ تو اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں۔ تو یہ اسماء اشارہ قریب اور بعید آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت دیکھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں پر ذالک آیا ہے اس لیے کہ کتاب مذکر ہے اور واحد ہے، تو وہاں پر ذالک الکتاب کہا گیا۔ اسی طرح تیسرے پارے کے شروع میں تلک الرسل سے وہ پارے کو شروع کیا گیا ہے، وہاں پر رسل یہ جو ہے یہ جمع مذکر ہے، اور ہم نے پچھلے قاعدوں میں دیکھا تھا کہ بعض مرتبہ جمع مذکر کے لیے واحد مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر تلک الرسل کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے ذالک برہانان من ربک، تو وہاں پر کہا گیا برہانان، تو یہ تثنیہ تھا، یہاں پر بھی تثنیہ لایا گیا ہے۔ ھذا اس کی مثال ہے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، وہاں پر یوم الفصل یہ واحد ہے اور مذکر ہے، اس لیے وہاں پر ھذا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت ہے ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، وہاں پر جہنم کے بارے میں ھذہ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ جہنم جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مؤنث سماعی ہے، اس میں اگرچہ تانیث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے لیکن یہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے وہاں پر واحد مؤنث قریب کے اسم اشارہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایک ہی آیت میں دو مرتبہ اولئک ہیں، اور وہاں پر کامیاب لوگوں کی بات کی گئی ہے، مرد اور عورتیں دونوں کے بارے میں ہیں، اس لیے وہاں پر اولئک کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ قرآن و حدیث سے نکال سکتے ہیں۔ اب آئیے اسماء اشارہ کے قواعد کو دیکھتے ہیں۔ اسماء اشارہ کے یہ 3 قواعد آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا قاعدہ اسماء اشارہ کا یہ ہے کہ اسم اشارہ سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ مشار کا مطلب ہے اشارہ کیا گیا، اور الیہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو آگے ہم جب بھی ترکیب میں اسم اشارہ کی بات کریں گے تو اسم اشارہ سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مشار الیہ ہے، یعنی اسم اشارہ سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا ھذا القلم، تو یہاں پر ھذا اسم اشارہ ہے اور القلم یہ مشار الیہ ہے۔ ہم نے کہا ذالک الرجل، یہاں پر ذالک اسم اشارہ ہے اور الرجل مشار الیہ ہے۔ دوسرا قاعدہ اسماء اشارہ کا یہ ہے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ جو اعراب اسم اشارہ پر ہوتا ہے وہی اعراب مشار الیہ پر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ ان کو مبنی کہا جاتا ہے، یعنی ان پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، یہ مرفوع ہے، مجرور ہے یا منصوب ہے۔ ہم ان کی آخری حرکت کو دیکھ کر ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرفوع، منصوب یا مجرور ہے، بلکہ ان پر عامل کون سا عمل کر رہا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جس طرح پڑھا کہ ضمیریں مبنی ہیں یعنی ان پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ایک مبنی اسماء اشارہ بھی ہے۔ تو اسماء اشارہ جتنے بھی ہوں گے ان پر کوئی بھی عامل آ جائے ان کے اعراب میں تبدیلی نہیں آئیں گی، ان کا اعراب وہی ہوگا۔ یعنی جیسے ذالکا میں کاف کے اوپر زبر ہے یعنی نصب ہے، تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ منصوب ہے،
بلکہ اس کے پیچھے کیا عامل ہے اور اس پر کون سا عامل عمل کر رہا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ ہا اولائی کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجرور ہے، اس لیے کہ یہ مبنی ہے، اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس کے عامل کو دیکھنا ہوتا ہے۔ عامل کے اعتبار سے اس میں اشارہ پر اعراب آئے گا، اور اس میں اشارہ کے اعتبار سے مشار الیہ پر اعراب آئے گا، یعنی عامل کا جاننا ضروری ہے، یہ اہمیت کا حامل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور حرف جر اور مضاف الیہ بننے والے اسماء مجرور ہوتے ہیں۔ تو اگر اس میں اشارہ پر عامل مرفوع ہوگا تو مشار الیہ بھی مرفوع لایا جائے گا، اس میں اشارہ پر آنے والا عامل منصوب ہوگا تو مشار الیہ بھی منصوب لایا جائے گا، اور اس میں اشارہ پر عمل کرنے والا اگر مجرور ہوگا تو مشار الیہ بھی مجرور لایا جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا جاء ھذا الرجل، یہ آدمی آیا، جاء ھذا الرجل، یہ آدمی آیا۔ اب ہم دیکھیں کہ جاء فعل ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور الرجل مشار الیہ ہے۔ اس مثال میں جاء فعل ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور الرجل مشار الیہ ہے۔ ھذا الرجل اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ جاء فعل کا فاعل بنے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ھذا الرجل فاعل ہے جاء کا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اب ھذا تو جیسا کہ ویسا ہی رہے گا، اس لیے کہ مبنی ہے، اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ھذا حالت رفعی میں ہے، ھذا مرفوع ہے، اگرچہ یہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن یہ مرفوع ہے، اور اس میں اشارہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب مشار الیہ کا ہوتا ہے، یعنی الرجل پر جو اعراب ہوگا وہ مرفوع لایا جائے گا، یعنی الرجل پر اعراب رفع کا ہوگا، یعنی یہاں پر پیش لایا جائے گا، تو یہ ہوگا جاء ھذا الرجل، تو اس پر جو رفع آیا ہے یہ فاعل بننے کی وجہ سے آیا ہے۔ یہاں پر یوں کہنا پڑے گا کہ ھذا بھی مرفوع ہے اور الرجل بھی مرفوع ہے، البتہ ھذا پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا اس لیے کہ یہ مبنی ہے، اور الرجل مبنی نہیں ہے اس لیے اس پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے مثال دیکھی رأیت ھذا الرجل، رأیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھا میں نے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا، تو یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اور اس میں انا ضمیر پوشیدہ ہے جو فاعل ہے، اس فعل کا جو فاعل ہے وہ انا ضمیر ہے جو کہ اس میں پوشیدہ ہے، جو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیریں ہوتی ہیں جو فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں اور فاعل بنتی ہیں، تو یہاں پر انا ضمیر یہ فاعل ہے۔ اب یہاں پر ترکیب دیکھیں کہ رأیت فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا، میں نے اس آدمی کو دیکھا، تو یہ آدمی یہ مفعول بنا ہے، تو یہاں پر ھذا اس میں اشارہ، الرجل مشار الیہ، اور اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر اس فعل کا مفعول بنے ہیں۔ اور ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، منصوب لایا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ سمجھا جائے گا کہ اس پر حالت نصبی ہے، یعنی اس پر جو عامل ہے وہ نصب والا عامل اس پر لایا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ھذا یہ منصوب ہے، حالانکہ یہ دکھائی نہیں دے گا اس لیے کہ یہ مبنی ہے، لیکن اس کے بعد جو مشار الیہ آیا ہے تو مشار الیہ کا اعراب اس میں اشارہ کے تابع ہوتا ہے، کہ جیسا ہم نے اس قاعدے میں دیکھا، تو مشار الیہ بھی منصوب لایا جائے گا، تو اب اس کے اوپر آنے والی جو حرکت ہوگی وہ زبر کی حرکت ہوگی، تو یہ جملہ ہوگا رأیت ھذا الرجل۔ اب اس مثال میں دیکھیں، یہ ہے مررت بھذا الرجل، مررت فعل ہے، اس کا مطلب ہے گزرا میں اس شخص کے پاس سے، گزرا میں اس شخص کے پاس سے کا جو ترجمہ ہے یہ اس حرف جر کی وجہ سے آیا ہے، بی ابھی پچھلے درس میں دیکھا کہ با حرف جر ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، تو با کی وجہ سے یہاں پر سے کا ترجمہ آیا ہے کہ میں اس آدمی کے پاس سے گزرا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں مررت فعل ہے، اس میں پچھلی مثال کی طرح انا ضمیر فاعل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ با حرف جر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ حرف جر جس اسم کے شروع میں آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے،
تو یہ اس میں اشارہ مجرور ہوگا، اور اس میں اشارہ مجرور ہے تو مشارون الیہ بھی مجرور ہوگا، اس لیے کہ مشارون الیہ کا اعراب اس میں اشارہ کے تابع ہوتا ہے۔ تو الرجل جو مشارون الیہ ہے یہ بھی مجرور لایا جائے گا، تو اب اس کا اعراب ہوگا رجلی۔ تو اب یہ جملہ ہوگا مررت بہذا الرجلی۔ تو یہ جو حرکت آئی ہے جر کی، یہ اس عامل کی وجہ سے آئی ہے جو جر دیتا ہے، یعنی اس حرف جر کی وجہ سے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں اشارہ اور مشارون الیہ کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی مشارون الیہ کا اعراب ہمیشہ اس میں اشارہ کے تابع ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ کا اعراب یہ اس پر جو عامل عمل کر رہا ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ تیسرا قاعدہ اس میں اشارہ کا یہ ہے کہ مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس میں اشارہ اور مشارون الیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی مشارون الیہ اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر لایا جاتا ہے، مشارون الیہ اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا جاتا ہے۔ اسی طرح مشارون الیہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اس اعتبار سے اس میں اشارہ بھی واحد تثنیہ یا جمع لایا جاتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے سامنے مشارون الیہ ہو الرجل، تو الرجل یہ واحد ہے اور مذکر ہے، اس لیے اس کے شروع میں یا تو اس میں اشارہ قریب آئے گا یا اس میں اشارہ بعید آئے گا، یعنی ایسا اس میں اشارہ آئے گا جو واحد اور مذکر کے لیے استعمال ہو۔ تو یا تو یہ جملہ ہوگا ھذا الرجل، یا یہ جملہ ہوگا ذالک الرجل۔ اسی طرح ہم نے ایک لفظ دیکھا الرجلان، تو الرجلان یہ تثنیہ ہے اور مذکر ہے، اس لیے اس کے شروع میں وہ اسماء اشارہ آئیں گے جو تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہوں، یا تو قریب کے ہوں یا بعید کے ہوں۔ تو یہ ہوگا ھذان الرجلان، یہ دو آدمی، یا یہ ہوگا ذانک الرجلان، یعنی وہ دو آدمی۔ اسی طرح ہم نے کہا الرجال، جو کہ رجل کی جمع مکسر ہے، النساء یہ جمع مذکر ہے، یہ جمع مؤنث ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ قریب اور بعید دونوں میں مذکر اور مؤنث کے لیے جمع کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ قریب کے لیے ہم نے دیکھا تو اس کو کہا جائے گا ہؤلاء الرجال، یعنی یہ سب آدمی، یا اس کو کہا جائے گا اولئک الرجال، اس کا مطلب ہوگا وہ سب آدمی۔ اسی طرح ہم کہیں گے ہؤلاء النساء، یہ سب عورتیں، یا اولئک النساء وہ سب عورتیں۔ اسی طرح ہم نے مشارون الیہ دیکھا المرأۃ، المرأۃ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت، تو یہ واحد ہے اور مؤنث ہے، تو اس کے لیے یا تو اس میں اشارہ قریب استعمال ہوگا ھذہ، یا تلک بعید استعمال ہوگا۔ تو ھذہ المرأۃ یا تلک المرأۃ، ھذہ المرأۃ کا مطلب ہوگا یہ ایک عورت، اور تلک المرأۃ وہ ایک عورت۔ اسی طرح ہم نے اس کا تثنیہ لیا المرأتان، تو اب اس کے لیے یا تو اس میں اشارہ تثنیہ قریب کا استعمال ہوگا یا بعید کا استعمال ہوگا، تو یہ ہوگا ھاتان المرأتان یہ دو عورتیں، یا تانک المرأتان وہ دو عورتیں۔ تو قاعدے کے اعتبار سے مشارون الیہ جو بھی ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس اعتبار سے اس میں اشارہ بھی مذکر یا مؤنث لایا جاتا ہے، اور مشارون الیہ واحد تثنیہ یا جمع ہو، اس اعتبار سے اس میں اشارہ بھی واحد تثنیہ یا جمع لایا جاتا ہے۔ تو تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس میں اشارہ اور مشارون الیہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں اشارہ کے قواعد ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ ان قواعد کی مشق کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔